الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شعراء کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہے۔ یہ تیسری قوم ہے جس کا تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے دو قوموں کا تذکرہ ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے تنبیہ کی جا رہی ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام قدیم پیغمبروں میں سے ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت پہنچائی، اور جب قوم نے بے رخی کا اظہار کیا، اس حد تک بے رخی برتی کہ 950 سال میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کی تعداد کا اندازہ تو اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صرف ایک کشتی کے مسافر بنے ہوئے، ایک کشتی کے سوار تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ اب مرسلین جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تکذیب حقیقت میں اس کی دعوت کی تکذیب ہوتی ہے، اور رسول کی جو دعوت ہے وہ تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت ہے۔ تمام رسولوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، آخرت کی تیاری کی دعوت دی ہے، اپنی رسالت کی گواہی کی خبر دی ہے، یعنی یہ سب دعوت ایک ہی ہے تمام پیغمبروں کی۔ لہٰذا ایک پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا ایسے ہے جیسے سب پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلا دیا اور سب پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ اس لیے ہم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے فرمایا کہ قوم نوح نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم، یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، اب دیکھیں حضرت نوح چونکہ اسی قوم کے ایک فرد تھے جس قوم کو وہ دعوت دے رہے تھے، لہٰذا انہیں اس قوم کا بھائی کہا ہے، اور ہر پیغمبر ایسے رہا ہے کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوا وہی قوم جو ہے اس کی اولین مخاطب رہی ہے اس کی دعوت کی۔ تو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا الا تتقون، کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں ہے کوئی، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی بعثت سے پہلے تم لوگ میری امانت، دیانت، راست بازی، سچائی، معاملہ فہمی، اس چیز کے تم معترف تھے، لیکن جب میری بعثت ہوئی، جب میں نے رسالت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو تم یکایک پلٹ گئے، میرے خلاف ہو گئے۔ یہ کیا تمہیں ہو گیا؟ تو میں تو ایک امانت دار رسول ہوں، جب تمہارے معاملات میں میں نے کبھی خیانت نہیں کی، میری امانت کے تم خود گواہ ہو، تو اب رسالت کے معاملے میں میں تمہارے ساتھ کیسے بددیانتی کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، پس منظر میں رہے یہ بات کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی رویہ
مکہ کے جو مشرکین تھے یہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو ان کو یہ سمجھانا مقصود ہے اس واقعے سے، یعنی یہ واقعہ محض واقعہ نگاری کے لیے نہیں ہے بلکہ سبق دینے کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی تھا کہ بعثت سے پہلے یہی مکہ کے لوگ آپ کی امانت، دیانت، صداقت اس چیز کے معترف تھے، ایک ضرب المثل تھے آپ کی دیانت داری اور آپ کی سچائی، صادق اور امین آپ کو کہا جاتا تھا، اور بعثت کے بعد یکایک وہ پلٹ گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، یعنی تم مجھے جھٹلا رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم اللہ کو جھٹلا رہے ہو۔ پیغمبر کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے، پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دینا، ٹھکرا دینا، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت شمار ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ سرکشی ہے، اور تمہیں اللہ کی پکڑ سے خوف نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت اختیار کرو۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ جو رسول کی اطاعت قبول نہیں کرتا وہ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتا، اللہ سے ڈرنے کا وعدہ اس کا جھوٹا ہے وہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، یعنی میری کوئی ذاتی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، میں ایک بے غرض ناصح ہوں تمہارے لیے، میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ خیرخواہی رکھتا ہوں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تھے اپنی قوم کے لیے، کہ آپ ایک بے غرض ناصح تھے اپنی قوم کے لیے اور ساری بنی نوع انسان کے لیے۔ تو یہ اعلان کرایا کہ میری کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اور میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، جس نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کر لو، میری اطاعت میں آ جاؤ۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم تیری بات مان لیں، تجھ پر ہی مان لے آئیں، واتبعک الارذلون، جبکہ تیری پیروی تو نعوذ باللہ رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جا رہا تھا جب انہیں دعوت دی جا رہی تھی۔ تو یہ جو سردار تھے مکہ کے وہ کہتے تھے ہم ان کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بھلا یہ آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں یہ تو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیا حیثیت ہے ان کی، یہ کہتے تھے ایمان لانے والوں کو، یہ کمزور لوگ ہیں معاشرے کے۔ اور یہی سوالات کے جواب ہرقل کے پاس جب ابو سفیان گئے تھے، یہ ان کو واپس لینے کے لیے جو حبشہ کی طرف مہاجرین گئے تھے مسلمان، ہرقل نے یہی پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے ہاں جو رسول ہیں ان کی دعوت کن لوگوں نے قبول کی ہے؟ تو اس نے یہی کہا کہ کوئی اہم آدمی نہیں ہے، کوئی سرداروں نے نہیں کی، بڑے کمزور لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ، اولین جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ غریب لوگ رہے ہیں، کمزور لوگ رہے ہیں، انہوں نے غلاموں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ دیکھیں اس کے جو جواب تھا بلکہ اور حق میں گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حق میں گیا۔ تو یہ کہتے تھے کہ آپ کی پیروی تو ہمارے معاشرے کے رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ قالا، تو حضرت نوح نے جواب میں کہا وما علمی، بھائی میں نہیں جانتا کہ کیا حیثیت ہے کسی کی، کس بنیاد پر کوئی ایمان لا رہا ہے، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں، ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ جانچنا، یہ حساب لگانا، یہ تو رب کا کام ہے کہ کوئی کس نیت سے ایمان لا رہا ہے، کس طرح سے عمل کر رہا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ لو تشکرون، کاش تمہیں اس بات کا شعور ہو تمہیں۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ایمان لانے والوں کو دھتکار دوں، اپنے سے دور کر دوں انہیں۔ جو ایمان لائے گا میرے لیے تو وہ بڑا قیمتی فرد ہے،
میں تو اسے سینے سے لگاؤں گا، میرے لیے تو وہ بہت اہم ہے جو میری دعوت کو قبول کرے گا، اور تمہارے کہنے پر میں انہیں دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینے والا ہوں، یعنی میری ذمہ داری یہ ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا نا اس کام سے، لتکونن من المرجومین، تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ پھر تجھے ہم سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یعنی تجھ پر ہر طرف سے گالیاں پڑیں گی اگر تو باز نہ آیا، تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور یہ بھی مفہوم ہے کہ ہم تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ قالا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انا قومی کذبون، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم، پس تم میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی حتمی فیصلہ کر دیں ان کے درمیان۔ بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے ان کو سمجھاتے، اور وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم مجھے بھی اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی نجات دے اس قوم سے، اب ان سے ہمیں دور کر دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے اسے بھی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور اس کے ساتھیوں کو بھی جو ایمان لانے والے تھے، ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا ہم نے ان کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو سب کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے، ایک سبق ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ ایسا انجام ان کا کرنے میں بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی عذاب سے دوچار کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً یعنی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی ظالموں کو سزا دینے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، اور ظالم اگر اپنے ظلم سے باز آ جائیں، اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، تو پھر وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ بار بار اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔